جلا دیا KFC کو جلا دیا، یہ نعرہ سوشل میڈیا کے ذریعے سنا اور ایک ویڈیو بھی دیکھی جس میں KFC میرپور کو جلایا گیا یا اس کو نقصان پہنچایا گیا، تو بے حد افسوس بھی ہوا اور حیرت بھی ہوئی کہ پوری دنیا میں صرف مسلمانوں نے نہیں، میں تو کہوں گا کہ انسانوں نے جو ذرا بھی ایسا انسان کہلانے کے قابل تھے، انہوں نے پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں مظاہرے کیے، لیکن کہیں پہ بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں رپورٹ ہوا جہاں پہ اس قسم کا کچھ کیا گیا ہو، جہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی ہو یا تشدد کیا گیا ہو۔ تو آخر میرپور میں یہ کیوں ہوا جہاں پہ 200-400 لوگ شرکت کر رہے تھے، وہاں پہ یہ کیوں ہوا؟ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اگر کوئی مظاہرہ ہوتا ہے لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، لندن میں تو وہاں پہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا، تو یہاں پہ اگر 400-500 لوگ ایک فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرتے ہیں تو فلسطین کے نام پہ یہ توڑ پھوڑ کرنے کا کچھ فلسطین کو بھی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تو بنیادی طور پہ میرے نظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ فلسطین کے حق میں تو اس کا سراسر نقصان ہوا۔ اس کی جو چھوٹی سی بات ہے، وہ تو سمپل سی بات ہے، وہ سمجھنے کے لیے تو حق و باطل کی لڑائی میں، صحیح اور غلط کی لڑائی میں، امن اور تشدد کی لڑائی میں، جابر اور مظلوم کی لڑائی میں آپ اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے پوائنٹ کو بہتر نہیں ثابت کر سکتے۔ تو اسی لیے پوری دنیا کے انسانوں نے ایسا کوئی رستہ اختیار نہیں کیا۔ تو میرا تو صرف جو ایسے نوجوان جنہوں نے یہ عمل کیا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کل کو فلسطین کے نام پہ اگر کال دیتے ہیں مظاہرے کی، تو کیا کل کو کچھ شریف لوگ جو فیملی والے لوگ ہیں وہ شرکت کر سکیں گے اس میں؟ یہ سوال ہے ان کے لیے، اور اسی میں یہ جواب ہے کہ فلسطین کا اس میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور فلسطین کے حق میں اگر کل کو پاکستان میں یا میرپور میں خاص طور پہ اگر کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تو اس میں شرکت کرنے کے لیے شاید وہ 200-400 لوگ بھی اب دستیاب نہ ہوں جو یہ کر سکیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ نوجوانوں کو سمجھنا پڑے گا کہ جو آج کل کی عسکری جنگ ہے اس کا تعلق معیشت کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ ہے۔ تو جو سیاسی اور عسکری برتری ہے اس میں معیشت کی جو برتری ہے اس کا بھی عمل دخل ہے۔ جو معاشی بائیکاٹس ہیں ایسے کمپنیوں کے، ایسے برانڈز کے، وہ وقتی فائدہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اصل جو حل ہے وہ اپنی معاشی ترقی ہے کہ ہم خود معاشی طور پہ اس قابل ہو سکیں کہ جس میں کل کو ہمارے پاس وہ ساری پروڈکٹس اویلیبل ہوں اور وہ پوری دنیا کو ہم بیچ سکیں۔ اور اس کے لیے جو ہمارے مذہب اسلام نے جو پوری ایک معاشرتی زندگی کا ہر پہلو کو کور کرتا ہے، اس میں اسلامک بزنس پالیسی کو اگر ہم اختیار کریں تو یقیناً سچ بولنا، پورا تولنا، دیانت، امانت، ملاوٹ نہ کرنا، چیز کا عیب پہلے بتانا اور چیز کی واپسی خوش دلی سے کرنا، اس قسم کے پرنسپلز ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ان پرنسپلز کا جو عمل درآمد ہے وہ کرسچن کمپنیز کرتی ہیں اور جیوز کمپنیز کرتی ہیں، اور وہ یہ عمل درآمد کرتے کرتے اپنی کمپنیوں کو تگڑے برانڈز بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جس میں آج اگر آپ دیکھیں تو KFC کی تو بات ہی مختلف ہے۔ آپ صبح ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش سے لے کے تو شام آپ کی گاڑیوں سے لے کے، اور پھر یہ جو سافٹ ویئرز آج کل یوز ہوتے ہیں، فیس بک ہے، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، اور جوتے، کپڑے، پالش، ہر چیز، کمپیوٹرز، ہر چیز جو ہے وہ ہم اس میں جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ آج یہ جلا دیا والی فلسفہ نہیں چلے گا۔ آج آپ کو کچھ بنا دیا KFC سے بہتر بنا دیا، کچھ اس قسم کے نعرے بنانے پڑیں گے کہ جس میں آپ کہہ سکیں کہ ہم نے بنا دیا، لیور کولگیٹ سے بہتر کچھ بنا دیا، ہم نے آئی فون سے بہتر کچھ بنا دیا، ہم نے ٹویوٹا ٹیسلا سے بہتر کچھ بنا دیا، فیس بک، یوٹیوب سے بہتر کچھ بنا دیا۔ شکریہ۔